تو ناظرین، ڈرامہ سیریل اقتدار کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی کمال کی، کیونکہ جو کچھ شاہ نواز نے اپنی محبت کے لیے کیا ہے اور جو کچھ دنیا کے سامنے اس نے لا کے رکھ دیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اب اس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں بھی جگہ بنا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور جب سے اب شاہ نواز اپنی بیوی کو اپنے گھر میں دوبارہ لے کر آیا ہے تو اس کی ماں اس سے لڑ جھگڑ رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ شاہ نواز اپنی بیوی کو ادھر لے کے آئے، تو وہ اس کی بیوی کو بار بار تانے دیتی رہتی ہے کہ تم ادھر کیوں آئی ہو، تمہارا ادھر کوئی کام نہیں ہے، شاہ نواز تم سے محبت نہیں کرتا، صرف اور صرف وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ بھی اپنا ایک پلاننگ کے تحت چل رہی ہوتی ہے۔ ادھر سے مہر النساء بھی اپنے شوہر جو ہے اس کو اتنا زیادہ گھاس نہیں ڈالتی، کیونکہ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ مجھ سے کوئی نہ کوئی پلان کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ اور ادھر سے عمل بھی اسے بار بار کالے کرتی ہے اور شاہ نواز کو منانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، چلو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، دھوکہ دیا، جو کچھ بھی کیا یہ اچھا نہیں تھا، لیکن اب تو تم کر سکتے ہو۔ اور عروج کی تو اپنی ہی کہانی ہے، وہ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور اپنے شوہر پر ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مہر النساء سے محبت ابھی بھی کرتی ہو اور اس سے ابھی بھی رابطے میں ہو۔ ادھر سے شاہ نواز مہرو کو کہتا ہے کہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے اور وہاں پہ تمہارا ساتھ ہونا ضروری ہے، تو اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ میری کچھ شرائط ہیں، وہاں پہ تمہیں یہ تمام کچھ کہنا ہوگا تو میں چلوں گی۔ تو وہ کہتا ہے جو کچھ تم کہو گی وہاں پہ میں کہہ دوں گا۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے وہاں پہ پریس کانفرنس میں یہ چیزیں ضرور کہنی ہیں کہ غریبوں کے لیے اسکول اور ہسپتال بنواؤ گے۔ تو وہ وہاں پہ جب پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے تو اسی دوران جو مہر النساء کی جب باری آتی تو وہ کہتی ہے کہ شاہ نواز آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ شاہ نواز ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے مفت میں ایک سکول بنوائیں گے جہاں پہ بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ہاسپٹل بھی ہوگا جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اچھا دوا دارو ملے گا۔ شاہ نواز کی یہ تمام تر باتیں سن کر اس کی ماں تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ شاہ نواز نے یہ تو پہلے کبھی نہیں کہا، میں بھی یہ نہیں چاہتی، یہ اس طرح سے اس نے کیسے کر دیا۔ تو اس تمام کے بعد جب پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو شاہ نواز دل سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے اور اپنی بیوی کو پھول دے رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں سے عمل گزرتی ہے، جب عمل یہ کام دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی ہرٹ ہو جاتی ہے۔ ادھر سے رافع مہرو کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گھر واپس کیوں چلی گئی، تمہیں اس نے دھوکہ دیا ہے، تمہیں اپنے گھر ہی رہنا چاہیے۔ اور جب عروج رافع کا موبائل دیکھتی ہے تو وہاں پہ اس کی کال ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتی کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس کی ماں بھی اسے کہتی رہتی ہے کہ تم یہیں پہ رہو، لیکن وہ نہیں مانتی۔ ادھر سے مہر النساء کو اس کی بہن کال کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ تمام کام خراب ہوا ہے، عروج اپنے گھر واپس آ گئی ہے، لیکن اس کی ماں اسے یہ تمام تر باتیں نہیں بتانے دیتی کہ یہ تمام مسئلہ عروج اور رافع کا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو خود ہی ہینڈل کرنے دو۔ ادھر سے مہرو کی جو ساسو ماں ہے وہ مہرو کو ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے، تم نے اچھا کام کیا ہے، تنزیہ طور پر اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو ورگلا کر یہ تمام کام جو تم کروا رہی ہو یہ اچھا نہیں کروا رہی، تم مجھے خسارہ دینے کے لیے ہی ادھر آئی ہو۔ اور اسی وقت شاہ نواز آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ کام جو بھی کیا ہے ہم نے اچھا کیا ہے۔ ادھر سے عمل خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں پہ ہسپتال میں تمام لوگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ مہرو بھی شاہ نواز کے ساتھ جاتی ہے، تو وہاں پہ عمل کی ماں ان دونوں کو زیادہ باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ اور شاہ نواز ادھر سے اپنی بیوی کو پھول دینے لگتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تمام تر ڈھونگ مجھ پر اب نہیں چلیں گے، تمہاری مرضی، تم جو کچھ کرتے پھرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔